والے چائنا سے تھی۔ فی الحال دوستو، جنگ جس سے بھی لڑی گئی ہو، لیکن انڈین ہسٹری میں جب بھی جنگ یعنی وار کا ذکر کیا جاتا ہے تو ویر عبدالحمید کو ضرور یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ انڈیا میں ہونے والی جنگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اور ویر عبدالحمید کا نام نہ آئے، یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے، کیونکہ ویر عبدالحمید ہندوستان کا وہ جانباز اور بہادر سپاہی تھا کہ جس کی بہادری کے قصے نہ صرف چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنائے جاتے ہیں، بلکہ آج بھی جب بھی کوئی جوان انڈین آرمی میں شامل ہوتا ہے تو اس کے دل میں بس ایک یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ بھی ویر عبدالحمید کی طرح ہی بن کر دکھائے گا۔ دوستو، آخر کون تھا عبدالحمید، اور عبدالحمید نے ایسا کون سا کام کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف آج وہ پورے ہندوستان میں مشہور ہیں، بلکہ ہندوستان میں رہنے والے ہر انسان کے لیے وہ ایک ہیرو بھی ہیں؟ تو دوستو، عبدالحمید سے جڑی اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ عبدالحمید انڈین آرمی کے ایک سپاہی تھے جو 1 جولائی 1933 کو غازی پور ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد یعنی فادر کا نام محمد عثمان تھا، جو پیشے سے ایک ٹیلر تھے، یعنی کپڑے سلا کرتے تھے۔ ان کے گھر پر ان کے 4 اور بھائی اور 2 بہنیں بھی تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب عبدالحمید تھوڑے سے ہی سمجھدار ہو پائے تھے، تبھی سے ہی انہیں ان کے فادر یعنی محمد عثمان کی ٹیلری کی دکان پر ہی لگا دیا گیا تھا اور وہ اپنے والد کی کپڑے سلنے میں مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن پریشانی یہ تھی کہ عبدالحمید کا کپڑے سلنے والے کام میں ذرہ برابر بھی دل نہیں لگا کرتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی کشتی، لاٹھی اور گلیل چلانے جیسے کاموں کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر والوں نے 18-19 سال کی عمر میں ہی ان کی شادی کر دی تھی۔ عبدالحمید کی عمر بڑھتے بڑھتے جب تک 21 سال ہوئی تب تک وہ انڈین آرمی میں بھرتی ہو چکے تھے، کیونکہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عبدالحمید بہت بہادر اور ہوشیار اور دوسرے عام لوگوں سے الگ ہٹ کر سوچ رکھنے والے انسان تھے، تو اسی لیے بہت جلد ہی انڈین آرمی میں بھی ان کی پوزیشن بڑھتی چلی گئی۔ 1962 میں انڈیا اور چائنا کے بیچ ہونے والی جنگ عبدالحمید کی پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں عبدالحمید نے نہ صرف اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، بلکہ بڑے بڑے آفیسرز کے سامنے یہ ثابت کیا کہ عبدالحمید کوئی عام انسان نہیں بلکہ دوسروں سے بہت الگ ہے۔ آخرکار دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آ چکا تھا کہ جو عبدالحمید کی زندگی کا سب سے بڑا وقت تھا، وہ حادثہ کہ جس نے نہ صرف پورے ہندوستان میں عبدالحمید کو ہمیشہ کے لیے مشہور کر دیا، بلکہ ہر ایک ہندوستانی کی نظر میں ان کو ایک ہیرو بھی بنا دیا۔ دوستو، 1962 میں چائنا سے جنگ کرنے کے بعد ہندوستان کی مالی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی، غریبی پورے ہندوستان کو اپنی چپیٹ میں لے چکی تھی۔ ہمارا دیش اس مشکل وقت کو جھیل ہی رہا تھا کہ 1964 میں دیش کے پردھان منتری یعنی جواہر لال نہرو کی بھی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے اب دیش کی سیاسی یعنی پولیٹیکل حالت بھی بیکار ہوتی چلی گئی۔ ایسے وقت میں کہ جب ہر طرف سے انڈیا مصیبتیں ہی جھیل رہا تھا، پاکستان نے کشمیر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت جنگ کا اعلان کیا گیا اس وقت بہت سارے فوجیوں کے ساتھ ساتھ عبدالحمید بھی اپنے گھر چھٹیوں پر آئے ہوئے تھے۔ عبدالحمید کو جیسے ہی اس بات کی خبر لگی کہ بارڈر پر جنگ چھڑ چکی ہے اور سبھی فوجیوں کو واپس آنے کا آرڈر جاری کیا گیا ہے، تو انہوں نے فوراً واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے گھر والوں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ جب یہ واپس آنے کا فیصلہ کر رہے تھے تو ان کی سائیکل کی چین ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے ٹرین سے جانے کا فیصلہ کیا تو ان کی وہ ٹرین بھی چھوٹ گئی تھی۔ اب ان کے گھر والوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ سائیکل کی چین ٹوٹنا اور ٹرین چھوٹ جانا یہ سب اپشگن ہے، ہو نہ ہو کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن عبدالحمید اپنے گھر والوں کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ آخرکار وہ کچھ دن کا سفر طے کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ عبدالحمید کی ڈیوٹی پنجاب کے اس بارڈر پر لگائی گئی تھی کہ جو پاکستان دیش کے بارڈر سے ٹچ ہوتا ہے۔ دوستو، 1965 کی جنگ میں پاکستان نے سب سے پہلے جموں کشمیر سے ہی گھسنے کی کوشش کی تھی، لیکن کیونکہ وہاں پر تو پہلے سے ہی پوری انڈین آرمی الرٹ پر تھی، اسی لیے وہ اس علاقے سے گھسنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر پاکستان آرمی کی کچھ ٹکڑی نے پنجاب کے اس بارڈر سے گھسنے کا پلان بنایا کہ جس بارڈر پر عبدالحمید کی تعیناتی تھی۔ عبدالحمید کو جب کسی عام ناگرک کے ذریعے سے یہ خبر ملی کہ پاکستان کی ایک ٹکڑی اپنے بڑے بڑے ٹینک لے کر
اسی راستے سے اندر گھسی چلی آ رہی ہے تو وہ فوراً سترک ہو گئے۔ انہوں نے اپنے انڈر میں رہنے والے سبھی فوجیوں کو اکٹھا کیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ عبدالحمید اس وقت RCL نام سے پکاری جانے والی ایک ایسی جیپ پر سوار تھے کہ جس جیپ کے آگے کی سائیڈ میں گولا پھینکنے والی بندوق لگی ہوتی ہے۔ ان کے برابر میں ہی ان کا ڈرائیور نصیر بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی جیپ کو کھیتوں میں ایک ایسی جگہ پر کھڑا کر رکھا تھا کہ جو دور سے کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آخرکار بہت لمبے وقت تک انتظار کرنے کے بعد عبدالحمید کو ملی وہ خبر صحیح ثابت ہوئی اور عبدالحمید کو بہت دور سے ہی ایک ٹینک نظر آنے لگا۔ عبدالحمید کو جیسے ہی ٹینک نظر آیا انہوں نے سبھی سپاہیوں کو یہ الرٹ کر دیا کہ مجھے ایک پاکستانی ٹینک نظر آ چکا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہی ایک ایک کر کے ایک کے پیچھے ایک بہت سارے ٹینک نظر آنے لگے تھے۔ عبدالحمید نے فوراً اپنی جیپ میں لگی بندوق سے نشانہ سادھا اور ان ٹینکوں پر اٹیک کیا۔ عبدالحمید کا پہلا نشانہ سیدھا سب سے آگے چل رہے ٹینک پر جا کر لگا، جس کی وجہ سے اس ٹینک کے چتھڑے اڑ گئے۔ پیچھے چل رہے دوسرے پاکستانی ٹینک کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی عبدالحمید نے اپنا دوسرا اٹیک بھی کر دیا تھا۔ عبدالحمید کا یہ دوسرا نشانہ بھی سیدھا پاکستان آرمی کے دوسرے ٹینک پر جا کر لگا، جس کی وجہ سے پاکستان آرمی کا دوسرا ٹینک بھی تباہ ہو گیا تھا۔ یہ تباہی دیکھ کر بچے ہوئے پیچھے کے ٹینکس میں بیٹھے ہوئے سبھی فوجی اپنے اپنے ٹینک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ دوستو یہ کہانی تھی 8 ستمبر 1965 کی۔ اس کے بعد باری آتی ہے اگلے دن یعنی 9 ستمبر کی۔ 9 ستمبر کو پاکستان آرمی نے پوری تیاری کے ساتھ بڑا زبردست اٹیک کیا۔ یہ اٹیک اتنا زبردست تھا کہ جس کی امید بھی نہیں کی گئی تھی۔ اس اٹیک میں انڈین آرمی کو حد سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عبدالحمید پیچھے نہیں ہٹے اور عبدالحمید نے 9 ستمبر کا دن بھی ختم ہوتے ہوتے پاکستان آرمی کے 2 ٹینک اور اڑا دیے تھے، یعنی کل ملا کر 2 دن میں وہ اکیلے ہی 4 ٹینکوں کو اڑا چکے تھے۔ دوستو عبدالحمید کی اس بہادری کے قصے دھیرے دھیرے پورے دیش میں مشہور ہو چکے تھے، جہاں ایک طرف پورے انڈیا میں ان کے لیے بڑے بڑے ایوارڈز کا اعلان کیا جا رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف پاکستان آرمی نے بھی ان کو اپنی موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں ڈال دیا تھا، یعنی پاکستان آرمی کے اب سب سے بڑے دشمن اور ان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ویر عبدالحمید ہی تھے۔ دوستو اب باری آتی ہے تیسرے دن یعنی 10 سپتمبر 1965 کی۔ کیونکہ پاکستان کو پچھلے 2 دنوں میں ویر عبدالحمید کی وجہ سے حد سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، اسی لیے وہ ویر عبدالحمید سے مقابلہ کرنے کے لیے حد سے زیادہ تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ویر عبدالحمید نے بھی تیسرے دن اپنی رڑنیتی کو بدل دیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنی پوری ٹکڑی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا